بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ آپ بظاہر کسی کو دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوشحال ہے، بڑی سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ اپنی پریشانیوں کا ذکر آپ سے کرتا ہے، وہ کئی پریشانیاں آپ کو بتاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، یا وارثو کا وظیفہ۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ مشکلات پڑتی ہیں۔ ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور نقصان بھی کبھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان پریشانیوں اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یا وارثو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مختصر سی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ فرما، اور آپ نے آگے کہنا ہے کہ میرا انجام بھی بہتر سے بہتر فرما۔ بہتر انجام کیا ہے؟ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ جو یہ دعا کرے گا انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کو اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی رحمتیں مل جائیں گی۔ ایک یہ کہ دنیاوی پریشانیوں، رنجشوں اور تکالیف سے نجات مل جائے گی، اور اس کے علاوہ آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ کتنا زبردست وظیفہ ہے، کتنی طاقت والا اور برکت والا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ وظیفہ پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔